آخر کے 4 مصروں کے ساتھ کہ آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے، آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے، کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے، میری قسمت کہ یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے۔ میں دعوت سخن دوں گا حضرت مولانا مفتی محمد معراج صاحب قاسمی، استاذ مدرسہ فرقانیہ گونڈہ۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى یا کریم۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں کو وجود بخشا، اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کا ظہور فرمایا، ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے انسانوں میں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ زمین کے اندر بنانے والا ہوں۔ پوری ایک لمبی چوڑی تفسیر ہے اور اس کی ایک تفصیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے واسطے کے محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کی پشت سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، ان کی پسلی سے۔ دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے بھی کہا، حضرت حوا سے بھی کہا کہ اس جنت کے اندر جہاں چاہے رہو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں، بس ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے ساتھ زمین پر اتار دیے گئے، تو زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور انہی کے ذریعے نسل انسانی اس پوری دنیا کے اندر پھیلی، اور ہم سب کا وجود اس دنیا کے اندر ہوا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا،
اور اسے زندگی اور موت سے دو چار کیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی دی، ایک مخصوص وقت دیا دنیا میں رہنے کے لیے، یہ اس لیے تاکہ دنیا کے اندر انسان رہے تو اللہ رب العزت دیکھے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب انسان اس دنیا کے اندر آ گیا ہے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر آ گیا ہے، اس زمین کے اوپر آ گیا ہے، آسمان کے نیچے آ گیا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم بجا لائیں، ان چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں اور ان چیزوں کو اپنے زندگی کے اندر ہم داخل کریں۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم باز آ جائیں۔ انسان کی رہبری کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اور اسے صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے، اسے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا، انبیاء کرام کو نازل فرمایا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ انسان صحیح راستے پر گامزن رہے، رحمان کے راستے کو چھوڑ کر کے شیطان کے راستے پر نہ چلے۔ لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا نادان ہے۔ یہ ابلیس کے راستے کو اختیار کرنے میں جلد بازی اختیار کرتا ہے، رحمان کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ جو انسان ایسا کرتا ہے یقین جانیے وہ انسان دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اور جو انسان رحمان کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے حکموں کی دعوے داری کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن کے ہدایات کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ شخص دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ ہر طرح سے اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ میرے عزیزو، میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہت مختصر وقت لوں گا، مجھے موضوع دوسرا دیا گیا تھا لیکن چونکہ مجمع ہے نہیں، سارے کے سارے زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں، بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، اس وجہ سے مناسب بھی معلوم نہیں ہوتا کہ زیادہ وقت لیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے اور ایک پائے کو حضرت علی پکڑتے ہیں، حضرت حسن پکڑتے ہیں، حضرت حسین پکڑتے ہیں، چوتھا پایا خالی رہتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری آ جاتے ہیں، قبرستان لے جاتے ہیں، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری قبر کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذہ بنت النبی الکریم، ہذہ زوجۃ علی المرتضی، ہذہ ام الحسن والحسین، ہذہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، ہذہ فاطمہ۔ کہ اے قبر کیا تجھے معلوم ہے کہ کس ہستی کو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تیرے سپرد کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں۔ وہ نبی کہ جس کے لیے بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ نبی کہ جو نہ آتے تو مکی نہ ہوتی، مکان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، زمانہ ہوتا، چرند نہ ہوتے، درند نہ ہوتے، پرند نہ ہوتے، زمین کی بلندی، آسمان کی بلندی نہ ہوتی، زمین کی پستی نہ ہوتی، دریاؤں کے اندر روانی نہ ہوتی، سورج میں تپش نہ ہوتی، چاند میں ٹھنڈک نہ ہوتی۔ غرضے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایسے نبی کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ رابع ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں جو ہے علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل ایسے شخص کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔
میرے عزیزو، حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی والدہ ہیں۔ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی جو آپ کے کمر مبارک پہ نماز کی حالت میں چلے جاتے تھے تو آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، وہ حضرت حسن اور حضرت حسین جن کے بارے میں نبی کا فرمان ہے کہ وہ دنیا کے اندر میرے گلاب کے پھول ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے عزیزو، خود حضرت فاطمہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسی عورت کو قبر کے حوالے کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری قبر کو خطاب کرتے ہیں، میرے عزیزو کان کھول کر کے سنو اور دل کے کان سے سننا۔ قبر سے آواز آتی ہے، یا ابا ذر ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع العمل الصالح فلا ينجو مني الا من كثر خيره وصلح عمله وكثر وسلم قلبه کہ اے ابو ذر کان کھول کر کے سن لو، میں حسب و نسب والی جگہ نہیں، میرے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہے، کیسا ہے، کون پیر کا لڑکا اور کون حسب و نسب والا ہے، میرے یہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ ما انا موضع حسب ولا نسب، میں حسب و نسب والی جگہ نہیں ہوں، انما انا موضع العمل الصالح، میں نیک عمل والی جگہ ہوں، میں نیک عمل والی جگہ ہوں۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا تاکہ انسان جا کر کے دنیا کے اندر میری عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ میں نے جنات کو اور میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کے اندر وہ میری عبادت کریں۔ تو انما انا موضع العمل الصالح، میں نیک عمل کی جگہ ہوں۔ فلا ينجو منی الا من کثر خیرہ، مجھ سے وہی شخص نجات پا سکتا ہے، میرے اندر آنے والا وہی نجات پا سکتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، جس کی بھلائیاں زیادہ ہوں، جس نے دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے، جس نے قرآنی ہدایات پر عمل کیا ہوگا، جس نے سنت نبوی کو سینے سے لگایا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر رہ کر کے زیادہ نیک اعمال کیے ہوں گے۔ انما انا موضع العمل الصالح فلا ينجو منی الا من کثر خیرہ وصلح عملہ، اور جس کا عمل نیک ہوگا وہ شخص مجھ سے نجات پائے گا۔ وسلم قلبہ، اور جس کا دل سلیم ہوگا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم وہ دل ہے کہ جو دل اللہ کی محبت سے معمور ہو، جو دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، جس دل کے اندر کفر و شرک نہ ہو، جس دل کے اندر نفاق نہ ہو، جس دل کے اندر ریاکاری نہ ہو، جس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، وہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ تو جو شخص قلب سلیم لے کر کے میرے یہاں آئے گا مجھ سے وہی شخص نجات پائے گا۔ باقی جس نے دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گیا ہوگا اور دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہوگا، جس نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے شیطان کے راستے کو اپنایا ہوگا، شیطان کے راستے پر چلا ہوگا، شیطان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا ہوگا، قسم خدا کی وہ مجھ سے نجات نہیں پا سکتا۔ میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو بہت زیادہ روتے، بہت زیادہ روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ جنت کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، دوسرے آخرت کی چیزوں کے تذکرہ کرنے سے اتنا نہیں روتے، آپ قبر کے تذکرہ کرنے سے بہت زیادہ روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ان العبد فی القبر لا یرا مالا ولا ولدا ولا اہلا فلو لم یر ربہ فالویل کل الویل قد خسر الدنیا والآخرہ، کہ بے شک قبر، ان العبد فی القبر لا یرا مالا ولا ولدا ولا اہلا، بندہ قبر کے اندر نہ تو اپنا مال دیکھتا ہے، جس مال کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے غلط اور صحیح کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش انسان کرتا ہے، دوسرے کا مال ہڑپ لیتا ہے،
چوری کرتا ہے، اچکئی کرتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غرضے کی ہر غلط راستہ اختیار کرتا ہے مال کو حاصل کرنے کے لیے، وہ انسان اس مال کو قبر کے اندر نہیں دیکھتا ہے۔ ان العبد فی القبر لا یری مالا ولا ولدا ولا اہلا، انسان کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اس کی زندگی کا سہارا ہوتے ہیں، انسان کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی پر اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اگر وہ پریشانیوں کے اندر گھر جاتا ہے، تکلیفوں کے اندر گھر جاتا ہے، پریشانیوں اور مصائب کے اندر گھر جاتا ہے، تو اس کے بیٹے سامنے آ جاتے ہیں، اپنے باپ سے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے باپ کو مصائب سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تکلیفوں سے نجات دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طریقے سے اپنے باپ کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ انسان قبر میں جا کر کے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھے گا۔ ولا اہلا، اور وہ بیوی جو ہر طریقے سے اپنے شوہر کی غم گسار ہوتی ہے، غم خوار ہوتی ہے، ہر تکلیف اور اس کو ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، جو ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے، ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہوتی ہے، اس بیوی کو بھی انسان قبر کے اندر جا کر کے نہیں دیکھتا ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَرَ رَبَّهُ فَالْوَيْلُ كُلَّ الْوَيْلِ قَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، انسان جب قبر کے حوالے ہو گیا، اگر اس کے اوپر اللہ کی نظر کرم نہیں پڑی، اگر اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑی، اگر اللہ نے اس کے اوپر رحم نہیں کیا، تو قسم خدا کی یقین جانو وہ انسان مکمل طور پر خسارے میں آ گیا، وہ انسان مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ فَالْوَيْلُ كُلَّ الْوَيْلِ قَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، وہ انسان مکمل طور پر ہلاک اور برباد ہو گیا، وہ انسان خسارے میں ہو گیا، دنیا بھی اس کی چلی گئی، آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، بیماری سے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ہم کو عطا کی ہیں، اس لیے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اس اللہ نے ہمیں جو دنیاوی زندگی دی ہے یہ اسی لیے دی ہے کہ ہم کیا کریں، دنیا کی رنگینیوں میں مست نہ ہو جائیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھو نہ جائیں، شیطان کے راستے پر نہ چلیں، اللہ رب العزت کو مانیں اور اللہ رب العزت کی مانیں، اللہ رب العزت کو مانے اور اللہ رب العزت کی مانے، رسول کو مانے، رسول کی مانے، قرآن کو مانے، قرآن کی مانے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہوتا ہے لیکن قرآن کے اندر جو ہدایات ہیں ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے میرے عزیزو، اس لیے دی ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی مانے، رسول کی مانے اور قرآن کی کہی ہوئی باتیں، قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہدایات کے اوپر ہم عمل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو آدمی آئے، انہوں نے مکان کا سودا کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اس مکان کا قبال نامہ لکھ دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مضمون تیار کیا کہ اشترى مغرور من مغرور دار لا بقاء لها ولصاحبها، اشترى مغرور من مغرور دارا لا بقاء لها ولصاحبها، الحد الاول الموت والحد الثاني القبر والحد الثالث الحشر والحد الرابع غیر معلوم، کہ ایک دھوکہ کھائے ہوئے نے دوسرے دھوکہ کھائے ہوئے سے ایک گھر خریدا۔ انسان اگر دنیا کے اندر آیا، دنیا کے اندر رہ رہا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گیا، اچھے اعمال نہیں کر رہا، تو یقین جانو وہ انسان دھوکہ کھایا، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ چیز بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی نے کیا کہا، اشترى مغرور من مغرور دارا لا بقاء لها ولصاحبها، کہ ایک دھوکہ کھائے ہوئے نے دوسرے دھوکہ کھائے ہوئے سے ایک گھر خریدا۔ نہ تو وہ گھر ہمیشہ رہے گا، نہ گھر والا ہمیشہ رہے گا، نہ مکان ہمیشہ رہے گا، نہ مکین ہمیشہ رہے گا۔ لا بقاء لها ولصاحبها، نہ تو وہ مکان باقی رہے گا اور نہ اس مکان کا مکین باقی رہے گا۔ الحد الاول الموت، بھئی کوئی زمین ہوتی ہے تو اس کے حدود اربع ہوتے ہیں، اس کی باؤنڈری ہوتی ہے، تو اسی کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ الحد الاول الموت، پہلی باؤنڈری اس کی موت ہے،
دوسری باؤنڈری قبر ہے، تیسری حشر ہے، اور چوتھی معلوم نہیں ہے، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر مکین نے مکان کے اندر رہ کر کے اچھے اعمال کیے تب تو اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر مکین نے مکان میں رہ کر کے غلط اعمال کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے، شیطان کو خوش کرنے والے اعمال کیے، جہنم میں لے جانے والے اعمال کیے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم۔ میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام کے بیانات ہم سنتے رہتے ہیں اور دین کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، تو صرف یہ نہ کریں کہ کس نے اچھی تقریر کی، کس کی تقریر جوشیلی تھی، کس کی تقریر جو ہے پرمغز تھی، کس کی تقریر سن کر کے مزہ آیا، کس کی تقریر سن کر کے ہم کو بہت اچھا لگا۔ یہ موازنہ بالکل بھی مت کیجئے۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کہنے والے کی بات کی طرف انسان کی نظر ہونی چاہیے، کہنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہے نا۔ تو جو بات کہی گئی ہے اگر اچھی ہو تو اس کے اوپر عمل کرنے کا عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر ہمیں اچھی باتیں معلوم ہو گئی ہیں اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز اچھی ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو پھر ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ اس زمین کے اوپر رکھی ہوئی کرسیاں اور اس کے نیچے کی یہ زمین ہمارے خلاف کل قیامت میں گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرما دیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اگر کسی زمین کے اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ زمین کل ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ اس نے ہماری پشت کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی تھی۔ اور اگر ہم نے کوئی دین کی بات سنی، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو کل یہی زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس نے میرے اوپر بیٹھ کر کے ایک اچھی بات سنی تھی، تیری بات سنی تھی، تیرے نبی کی بات سنی تھی، قرآن کی بات سنی تھی، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے، چاہیں تو زمین کے ٹکڑوں کو، زمین کے حصوں کو ہم اپنے حق میں گواہ بنا لیں یا اپنے خلاف گواہ بنا لیں، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی بنائی ہے، اللہ نے موت بنائی ہے، یہ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ دیکھ لے اللہ رب العزت کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، کون تم میں سے برا عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔